قول میں ڈاکٹر ذاکر نائب سے میری دوستی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سائنس سے میں نے ریسرچ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 100 بتایا ہے، 70 دنیا کا بتایا، 30 مرنے کے بعد، تو 70% دنیا کا سب پروف ہو گیا ہے، آپ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، بس۔ اور نادان ہے اور نا سمجھ ہے وہ بیچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اب میں آپ کو حاجی کی مثال دوں، یہ احرام کے کپڑے کیوں باندھے؟ احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے، احرام تو نیت کو کہتے ہیں۔ یہ کپڑے کیوں بنوائے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو، مرنے والے ہو، کپڑے پہن لو۔ تم نے کپڑے پہننے، اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے نا، شاور شور لیا اور شیف شوف کی، پرفیوم لگایا، اب حاجی صاحب نے کفن پہن کے کیا کہا؟ یار مینا میں بوفے ہے نا، اللہ اس کو موت جلانا چاہ رہے ہیں، یاد یہ بوفے یاد کر رہے ہیں، یار بوفے ہے نا، وہاں کھانا تو ملے گا نا، وہاں یار اے سی ہے نا، یا اللہ چاہ رہے ہیں کہ اے سی بند ہو جائے تو میں موت یاد آ جائے، سفوکیشن۔ یا اللہ ابھی آئی ایک دو کو ہمارے اے سی بند ہو گئے 4 نمبر میں، اور 4 نمبر سے مہنگا مکتب ہے، اللہ نے کہا تمہیں موت یاد دلاؤں گا، لگا 4 اے سی اور موت یاد آ گئی، بجلی جنریٹر فیل ہو گئے، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ چاہتے ہیں حج پہ میں تمہیں ایسے پھنساؤں کہ تمہیں صحیح موت یاد آ جائے اور تم صحیح سچے ڈر کے توبہ کر لو، اور میں تمہیں ایسا بھیجوں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی چاہتا ہی نہیں موت یاد آ جائے، کپڑے پہن کے بھی بوفے، بس کون سی ہے؟ بس نئی والی ہے نا وہ توقیر کی، اور ذرا وہ ایسی ہے نا، اچھا بس میں باتھ روم ہے نا، یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں، میں گیا ایک مسجد میں، ہیٹنگ، وہاں مائنس تھا ٹیمپریچر، کینیڈا میں ملواکی -30، تو وہاں ہیٹڈ مسجد، تو میں نے کہا یہ کیوں لگائیں؟ کہا سعید بھائی، میں نے کہا میں بتاؤں تاکہ اللہ یاد ہی نہ آئے، اور ہیٹر آن کرو یار کہیں ٹھنڈ میں اللہ یاد نہ آ جائے۔ یہ ہمارے ڈیفینس میں اے سی کیوں لگاتے کہ اگر اے سی ہٹا دیں تو ڈیفینس والوں کو ایسا اللہ یاد آئے، کیونکہ عادت ہے کہ ظہر کی نماز پیدل چل کے جائیں اور جا کے مسجد میں پسینے پسینے، میں گارنٹی دیتا ہوں نماز میں اللہ ضرور ہے، یا اللہ کیا کر، یا اللہ اے سی لگوا دے کہ ہم تجھے خامخواہ یاد نہ کر لیں۔ میرے پیارے جو مشقت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پہلی چیز ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، یہ عقل مند کی نشانی۔ میں آپ کو ایک بات، میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولویوں کو بہت اڑاتا تھا، دین کی بات سنتا نہیں تھا۔ میں گیا لاہور، بڑے عرصے بعد دیکھا اتنی بڑی داڑھی، پگڑی پہنی، نورانی چہرہ، گھر لے گیا، تصویریں ساری غائب، مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے خاص فضل کیا ہے۔ میں کہا یہ غلط بات ہے، تیرے ساتھ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے، تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا تیرا مشکل کام ہے، تو میرا بھی باپ ہے، میرا مشکل تھا رجوع کرنا۔ کہتا میں کہا سعید بھائی ہوا یا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، میں پیناڈول یہ وہ بروفین اور فلاں وہ فیل، تو میں ایک دن ڈرا ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے چیک کیا، اسکین کیا، برین فلاں ٹیومر نکلا، ان کا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے۔ اور میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے بس؟ میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھینکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑھی سے، آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے، دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دیں، ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا، لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی۔ تو نبی نے کبھی بھی داڑھی نہیں بنائی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑھی بنانے کا، کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہی نہیں، کسی مسلک کا، چاہے وہ سنی ہو یا چنی ہو یا منی ہو، کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یار بس میں کیا بتاؤں۔ اس نے کہا برین ٹیومر، مر جاؤں گا۔ میں نے بلیڈ پھینکے، میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کیا ہیں، 5 فرض نمازیں مسجد میں، فرض حج ادا کر دیا، اور زکوٰۃ پوری ایک چیک میں دے دی، اور صدقہ خیرات، ہسپتالوں کے پیسے اور بچیوں کے پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے، سورا گھر، بیوی بھی شریعت پہ پورے پردے میں آ گئی۔ کسی مولوی کے پاس میں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہ اسلام ایک فطری دین ہے نا۔ اگر آدمی کا یہ نیویگیشن سسٹم صحیح ہو، جو موت 2 چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیویگیشن کو، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ، یہ 2 چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں۔ ایک دم نظر آتا ہوئے بالکل یہ، تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا، 6 مہینے میں 1 نمبر دین ہو گیا، اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا، مال بھی ختم نہیں ہو رہا۔ 7 مہینے 8 مہینے میں گیا، یا اللہ میں مر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں مر نہیں رہا اور پیسہ بھی بڑھا جا رہا ہے، سکون بھی آ گیا، زندگی خوبصورت، بیوی وہی جو
جو سمجھتے تھے یار کب مرے گی, آج دل کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے. پہلے اس سے تنگ تھے, اب ڈر لگتا چل ہی نہ جائے. تو میں نے کہا ہوا کیا میں نے 8 مہینے گزرے, میں نے ہمت کی, رات کو تہجد لمبی 3 گھنٹے کی, اور صبح ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5-6 لاکھ صدقہ کیا. میں نے کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے. گیا اسپتال, ڈاکٹر نے چیک ووک کیا, وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں. میں کہا ٹیومر کہاں گیا؟ وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 دن بعد بتایا بھائی معاف کرنا ہم سے غلط رپورٹ نکل آئی تھی, آپ کی رپورٹ نہیں تھی, کسی اور کا نام آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیا تھا, آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں. ایک دم موت اندر گھسی اور صحیح ہو گیا, داڑھی خود آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں, میرے اپنے بہت قریبی دوست, تو ڈاکٹر کو پیٹ میں درد ہوئی, چیک اپ کرانے گئے. ڈاکٹر سعد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا, سعد. تو ڈاکٹر سعد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو, یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو جماعت 3 مہینے سے آ رہی, چلا ان پہ چلا رہے تھے, نہ ہو چل. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا یہ, بند کیوں کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں, جماعت کدھر ہے؟ میں تیار ہوں, بستر اٹھایا, رات کو 2 بجے چلے کی جماعت جوائن کر لی. اب چلا لگ رہا ہے, رو رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا یا اللہ. اور 20 دن بعد ڈاکٹر کا فون آیا, کہاں گئے بھائی؟ کیا ہوا؟ تم کدھر چلے گئے؟ کہا یار وہ پیٹ, میں نے تم سے پوچھا تم نے کیا کیا, تمہارا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. یار یہ دیکھو ذرا سا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا. ہمارا بڑا مرض ہے, موت یاد ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مر جائے, اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, یہ دعا پڑھ لو, موت شہادت کی ملے گی. سب سے ہماری بڑی اینٹی بائیوٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے, موت کے تذکرے. اور آج ہم وہ تذکرے کرتے نہیں میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خیروں کی جڑ تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کل آئے میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست, موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے, لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا. کیسے مر گیا؟ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا, 92 سے ہم دوست تھے, اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں, اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا, مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق, مجھ سے بہت زیادہ سخی, ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا. تہجد لمبی پڑھنا. لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار, چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا, تو اس نے چلہ طے کیا. پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا, کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ, اللہ نے بہت طاقت دی. اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے, ہم چلے گئے چلے. برحال آخر میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا, اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار معاف کرو میں آ رہا ہوں. تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں, لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی, یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینے بعد آئے ہو. پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ جاؤ. جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے, بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئیں, بس ہم جنت میں ہیں. یہ پہلے بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں, بجلی ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے, ٹھنڈا برف کا پانی, کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے. جنید انٹر ہوا. آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے, کہیں جنید بیان کہیں میں, کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں, میں ذرا سعید کے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ, میں نے عشاء میں. جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ اور صرف موت کھولی ہے. اور جنید جمشید نے, جی میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں, ادھر سائڈ میں جنید بیان کرا, مجموعہ ہزاروں کا ہے. جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں, میرا باپ مرا, میں نے اس کو غسل کرایا, اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا, تیاری کر. پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا, پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے. میں ایسے بیٹھ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں, میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا, میں نے اس کے باپ کو دفنایا, یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے؟ خیر میں نے کہا ایویں مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی. جب عشاء کا بیان ہوا, اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی, اتنا اس نے ڈرا, ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. تو اس نے مجھے دیکھا, میں غائب ہو گیا. میں کہا میرا بیان کرائے گا, میں غائب. اب یہ سعید بھائی کہاں ہے, سعید بھائی کا میں چلا ہے. میں اگلی جگہ گیا, بیان لمبا. میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں. میں کہا جنید بھائی یار, میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے, تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ. کہہ رہے کر لوں. میں کہا کر بات. پھر جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی. اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے. جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا, اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا. پھر باپ کو دفنایا, باپ کو نہلایا. اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر وہی موت,
باپ کو دفنایا, باپ کو غسل کرایا. جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے, جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا, اتنا ہنس رہا تھا, میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. ایکسٹراڈنری ہنس رہا تھا. اس دن موت تھی اس کی, اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ, اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے, اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے. 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی, 3 گھنٹے کی تہجد, 3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا. بیان میں تشکیل نہیں, رو رہا بیان, یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا. ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں, یار خوب بیان کیا, مزہ آیا, لوگوں نے سنا, بہت مزہ آیا, بہت واہ واہ ہوئی. جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں. فجر کے ناشتے کے بعد